بول بولتا رہے گا، بول حق اور سچ کے ساتھ کھڑا یوں ہی کھڑا رہے گا۔ اس وقت صدیق جان بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ صدیق بتائیے گا، یہ ساری صورتحال میں یہ ظلم آخر کب تک کیا جاتا رہے گا؟ اس کا نوٹس لینا ہوگا، آخر کون لے گا، کب لے گا؟ آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ دیکھیں، ظلم تو یہ رہے گا جب تک ہم حق کی بات کرتے رہیں گے، جب تک ہم سچ کی بات کرتے رہیں گے، جب تک ہم آئین اور قانون کی بات کرتے رہیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم آئین کی بات کر رہے ہیں، قانون کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت جہاں پہ میں موجود ہوں یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ تو یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اگر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونے پر، اور جو دیکھیں جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہیں سے ایک پریس کانفرنس کروائی گئی 3 روز پہلے، اور وہ پریس کانفرنس ہم نے تو نہیں چلائی، لیکن جب آپ ایجنڈا بیس چیزیں نہیں چلائیں گے، جو چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں، کہی جا رہی ہیں، وہ آپ نہیں بولیں گے تو پھر آپ کی آواز دبائی جائے گی، جس طرح سے بول کو بند کروایا گیا۔ اور یہ جو کیس کے حوالے سے دیکھیں، بطور کورٹ رپورٹر میرے لیے 4-5 چیزیں بہت حیران کن ہیں کہ ایک ہی معاملہ ہے، ایک ہی الزام ہے۔ پہلے ایف آئی آر کراچی میں کاٹی جاتی ہے، اور پھر اسلام آباد میں 1 ہفتے بعد ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے، اور صرف جو ہے وہ کراچی کی جگہ اسلام آباد لکھ دیا جاتا ہے۔ اکیوزڈ بھی وہی ہیں، دفعات بھی وہی ہیں، الزامات بھی وہی ہیں، حالانکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہی معاملے کی 2 ایف آئی آرز نہیں کاٹی جا سکتی۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پورے پاکستان نے دیکھا اور جانتے ہیں۔ پہلے جس طرح سے ایک آرٹیکل لکھوایا گیا، اس آرٹیکل لکھوانے کے بعد سب کچھ تیار تھا، 6-7 گھنٹے کے اندر جو واردات ڈالی گئی، جو کچھ کیا گیا وہ سب نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد جس طرح سے فیئر ٹرائل کا جو آئین حق دیتا ہے اس کو جس طرح سے پامال کیا گیا، جس طرح سے ایک ہی معاملے میں 9 ججز کہہ رہے ہیں ناٹ بیفور می۔ آخر کوئی تو وجہ تھی کہ ججز کیس نہیں سننا چاہتے تھے، کوئی تو ان کو کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ نے یہ کرنا، اور وہ نہیں مان رہے تھے 9 ججز۔ پھر ایک بینچ فیصلہ کرتا ہے، بری کرتا ہے، اور پھر آگے کہہ دیتے ہیں ناٹ بیفور می۔ اناؤنس کرنے کے بعد فیصلہ، پھر آگے کہہ دیتے ہیں کہ ناٹ بیفور می۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں آپ کہ یہ وہ کیس ہے جس میں جو مدعی ہے، جو تفتیشی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ غلط نہیں ملا، اور آپ نے صرف کسی اور مقصد کے لیے 2014 کی سب سے بڑی ایکسپورٹ کمپنی کے خلاف جو کیا، وہ اب دیکھیں اسی وجہ سے پھر پاکستان میں انویسٹر نہیں آتے، اسی وجہ سے پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ جب آپ ایکسپورٹ کرنے والوں کے ساتھ یہ کریں گے، کسی اور مسئلے کی وجہ سے، کسی اور وجہ کی وجہ سے اس طرح کی آپ جو ہے وہ گھناؤنے اقدامات کریں گے، اور پھر آپ دیکھیں اسلام آباد کی ایک عدالت بری کرتی ہے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، اس کے اوپر اپیل کے لیے 30 دن کا ٹائم ہے۔ لیکن ہاں اگر اس دوران آپ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں 1 مہینہ اور دے دیں، ہم نے کچھ اور ایڈیشنل چیزیں لگا کے آپ کے پاس آنا ہے، میکسیمم 60 روز، اور یہاں پہ کیا ہوا 102 روز بعد اپیل جاتی ہے اور وہ سبمٹ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ ایک اور چیز دیکھیں، الزام لگتا ہے کہ جناب ایک جج کو رشوت دی گئی ہے، ایک بریگیڈیئر نے رشوت دی ہے، نہ ایف آئی آر کرتی ہے، نہ کوئی اور کارروائی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور پھر جس طرح سے ایک ٹرائل چل رہا تھا اور اوپر سوموٹو ہو گیا، حالانکہ ٹرائل چل رہا تھا، اور پھر جب ہوتا یہ ہے کہ جب اوپر کی عدالتیں کسی کیس میں آبزرویشن بھی دے دیں تو نیچے کے ججز جو ہیں وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، آپ پچھلے 10-11 ماہ میں دیکھ لیں، جب آپ آئین کے ساتھ کھڑے رہے، قانون کے ساتھ کھڑے رہے، آپ نے انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف بات کی تو پھر اقدامات ہوئے، 60-70% کیبلز کے اوپر بول کو بند کروا دیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ جب سے عدلیہ پر حملے شروع ہوئے ہیں، سپریم کورٹ پر حملے ہوئے ہیں، ہم تو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے اپریشیٹ کیا سپریم کورٹ نے جو یہ سوموٹو لیا، اور پھر جس طرح سے اٹیک کیے گئے اعجاز الحسن صاحب پر، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب پر، اور ان کے خلاف جو سٹوریز فیڈ کی گئیں وہ ہم نے نہیں چلائیں، ان کے خلاف جو ایجنڈا بیس پریس کانفرنس کروائی گئی اسی عدالت میں کھڑے ہو کر، جہاں میں کھڑا ہوں یہیں سے پریس کانفرنس کروائی گئی، وہ تو ہم نے نہیں چلائی۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری تمام تر توقعات اور امیدیں اس پاکستان کی سب سے بڑی عمارت کے ساتھ ہیں، اس عدلیہ کے ساتھ ہیں، اس سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھے کہ فیئر ٹرائل کا جو حق ہے وہ ملنا چاہیے۔ صدیق، یہ عدلیہ جو ہے ہماری توقعات پر پورا اترے گی، یہ عمارت سے ہمارے حق میں فیصلے ہوں گے اور حق اور سچ کی فتح ہوگی۔ میں سمیع صاحب